الطف صاحب آپ کو یاد ہوگا جن دنوں ہم لوگ وہ تھے اسٹوڈنٹس تھے جی اور لیاقت صاحب ہمیں پڑھاتے تھے جی یونیورسٹی میں ایم اے انگلش لٹریچر میں ڈرامہ. تو لیاقت صاحب کیا مزے لے لے کر ہیملٹ کو پڑھاتے تھے. جی کیا بات تھی. پھر وہ سلولوکیز، ہاں پھر ان کا وہ ڈیلے کا پرابلم، پھر ان کا وہ کنفرم نہ ہونا کہ اس کے والد کا قاتل کون ہے، پھر تمام شاندار خوبصورت کردار، پھر اوفیلیا جی کا وہ پاگل پنت ہے کیا تھا ہے، یس کچھ مسئلہ تو اس کا بھی تھا. شی گیٹ میٹ. ہاں تو یہ ڈرامہ بہت خوبصورت ڈرامہ تھا اور شیکسپیئر نے واقعی ایک دلچسپ ڈرامہ بھی لکھا، بہت اچھے مطلب فارم میں وہ بھی لکھا. کیا خوبصورت بات ہے اس ڈرامے کی. اور اس وقت یہ ڈرامہ دنیا کا سب سے جو سٹیج کا مشہور ڈرامہ ہے ان میں یہ آتا ہے، بلکہ سر فہرست ہے. جی تو یہ ہیملٹ ہے کیا، ذرا اس بارے میں آپ بتائیں گے؟ فاروق صاحب دی گریٹ، یہ جو ہیملٹ ہے دس از دا اسٹوری آف دا کنگ آف ڈنمارک. وہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، یہ جو ہیملٹ ہے ایز اے پرنس، یہ شہزادہ ہے. تو اس کے والد مر جاتے ہیں. دین اس کے جو چاچا ہے کلاؤڈیس، وہ اس کی جو والدہ ہے دا کوئین، سابقہ کوئین، کیا نام ہوتا ہے اس کا؟ گرڈفریوٹ سے شادی کر لیتا ہے. تو یہ کہانی اس وقت ٹوسٹ لیتی ہے ہیملٹ کو اس وقت. اچھا ویسے بادشاہ تو ہیملٹ کو بننا چاہیے، جی لیکن اس کا چچا جو ہے وہ سازش کر کے خود بادشاہ بن جاتا جی ہے میرا جی. خیال ہے. اچھا وہ اس طرح ہے کہ ہیملٹ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے والد آیا ہی ڈائیڈ اے نیچرل ڈیتھ، آیا وہ قدرتی موت مرا ہے یا ویسے ہی کوئی سازش ہوا ہے. ایک رات کو، سردیوں کی رات ہے، تو محل کے وہاں پہ قلعے کے اوپر لیٹ نائٹ کو ہیملٹ کا ایک دو دوست ہے، وہ ایک گوسٹ دیکھتا ہے، ایک بھوت دیکھ لیتا ہے. تو دیکھتا ہے کہ یہ بھوت ہے، اور جب وہ غور کرتا ہے اس کے دو دوست، اوہو یہ تو جو لیٹ کنگ ہے اس کی طرح ریزمبلنس ہے. اور وہ گوسٹ جو ہے بڑا پریشان اس کے چہرے میں، اس کا جو والد ہوتا ہے جی اس کا ہم شکل ہوتا ہے، جی ہیملٹ کے والد، جی جی وہ بڑا اس کے چہرے میں ایسے وہ ہے، پریشان ہے، وہ بڑا بے چین ہے. تو یہ کیا کرتا ہے، یہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ارے یہ تو وہی ہمارا کنگ ہے، سابقہ کنگ ہے. دین نیکسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے، دا نیکسٹ ڈے وہ جا کے ہیملٹ کو بتا دیتا ہے اس کے دو دوست کہ بھائی کل رات ہم نے قلعے کے کاسل پر ہم نے آپ کے والد مرحوم کو، اس کا گوسٹ، اس کے روح کو دیکھا، وہ بڑے پریشان تھے. تو ہیملٹ کو بڑا شوق ہو جاتا ہے اور بے قرار ہو جاتا ہے. وہ تو آج رات مجھے بھی لے جاؤ. تو یہ اگلی رات کو یہ بھی چلے جاتے ہیں. واقعی ایٹ دا اپوائنٹڈ ٹائم سخت سردی ہے قلعے کے اوپر، اور جب ہیملٹ دیکھتا ہے کہ وہ گوسٹ دوبارہ یعنی وہ بھوت نمودار ہوتا ہے، تو ہیملٹ جب دیکھتے ہے کہ وہ جو ریزمبلنس ہے، وہ بھوت کی مماثلت ہے، مشابہ ہے، وہ اس کے والد ہے. تو یہ بڑا وہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے. پھر وہ کہتے تم کون ہو؟ بولتے میں تمہارا، اس کو اشارہ کرتے کہ آؤ ایک سائٹ پہ لے جاتا ہے. پھر وہ ڈسکلوز کرتے ہیں کہ آئی ایم یور فادر، لیٹ فادر. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں بڑا بے قرار ہوں، کیونکہ میں نیچرل ڈیتھ نہیں مرا ہوں، مجھے قتل کیا گیا ہے. اور تمہارا جو پریزنٹ کنگ ہے چاچا، وہ اور تمہاری والدہ اس کوئین گرڈفریوٹ، یہ دونوں مل کے مجھے پوائزن دیا ہے اور انہوں نے مجھے قتل کیا ہے، اور تاکہ اقتدار پہ قبضہ کر لے. تو یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہیملٹ میں ایک بے چینی آ جاتا ہے.
تو اس میں شک پیدا ہوتا ہے. پہلے وہ رسپیکٹ کرتے اپنے چچا کو بڑے احترام اور عزت سے نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی والدہ کو. بعد میں جب یہ ریویل ہوتا ہے تھرو گوسٹ، تو یہ جو تبوت کے ذریعے، پھر اس میں ایک شک پیدا ہوتا ہے، بے چینی پیدا ہوتا ہے ہیملٹ میں. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا کروں، آیا میں انتقام لوں، اپنے باپ کا انتقام لوں یا نہ لوں. اس میں وہ قوت ارادی بھی نہیں ہے، وہ طاقت بھی نہیں ہے. پھر یہ بار بار ڈیلے کیوں کرتا ہے؟ عموماً کہتے ہیں اس کو، یہ ہیملٹ کو، کہ یہ ٹریجڈی آف ڈیلے ہے، اور اس کا ٹریجک فلا، یعنی وہ جو ٹریجڈی کی وجہ ہوتی ہے وہ بھی ڈیلے ہوتا ہے. یعنی وہ ہر وقت کہتا ہے کہ میں آج نہیں ماروں گا، کل ماروں گا، کل نہیں ماروں گا، پرسوں ماروں گا. یہ کیوں اس طرح کرتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کرتے ہیں فاروق صاحب کہ he wants to make it confirm، کیونکہ جو گوسٹ ہے، جو بوت ہے جس نے اس کو یہ انفارمیشن دی، اس کے والد، مرحوم والد کے جو بوت ہے، پھر بھی اس کو یقین نہیں آتا ہے، لیکن he wants to make it confirm it that whether really my father had been killed or this is a conspiracy ہوا ہے، ایک پلاٹ، مرڈر پلاٹ میرے چچا کی طرف سے بنایا گیا ہے یا نہیں. تو یہ کیا کرتا ہے، then he started to declare himself، pretend himself as a mad. پھر یہ پاگل پنی کو، اپنے سر کو، اپنی جان کو پاگل بنا. اچھا، وہ پیپر میں جو ہمیں کوشچن بار بار آتا تھا، the madness of Hamlet. Yes، یہ پھر what was the reason of it? the reason is that he was not, in fact, actually was not a mad, but he pretend to become a آپ کا mad. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرے والد کا قاتل پھر ہے. وہ جو بادشاہ سلامت ہے اور ملکہ ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ شہزادہ، یہ سابقہ شہزادہ اور میرا بیٹا بڑی عجیب ان یوزول حرکتیں کرتا ہے، الٹا باتیں کرتا ہے، الٹی سیدھی باتیں، اور پھر ہوتا ہے واقعی یہ میڈ ہو گیا، he had gone out of his mind. then پھر بادشاہ سلامت کیا کرتا ہے، کیونکہ بیکاز ہی واز اے گلٹی کانشیس، اس کے دل میں تو تھا وہ کہ میں نے جرم کیا، اس کے والد کو مارا ہے اور تخت پہ قبضہ کیا ہے. دین ہی اسٹارٹڈ ٹو، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ سوچنے لگتا ہے، یعنی وہ بادشاہ جو تھی، تخت جو ہوتا ہے جی اس زمانے کے رواج کے مطابق ہیملٹ کا حق ہوتا ہے. جی ویسے تو یہ سکسیشن میں ہیملٹ کو ملنا چاہیے تھا، بٹ since his uncle had forcibly, he had killed his father and forcibly ascended the throne with the help of his mother, Queen Gertrude. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پاگل، اپنا سر کو، اپنے جان کو پاگل ڈال دیتا ہے. دین پھر بادشاہ کہتا ہے کہ لیٹ می گیٹ ریڈ آف دس، اس آدمی سے مجھے وہ ہونا چاہیے، اس کو میں دفع کروں یہاں سے. پھر اس کو کسی نہ کسی بہانے وہ کہتے ہیں تم تو میرا بیٹا ہو، یہ ہو، سامنے بڑا سویٹ ٹنگز استعمال کرتا ہے، بڑے اچھے. اب اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ اختتام لیٹ می ٹیل یو، بیکاز اختتام آئی ایم کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ، جو مڈل وہ ہے، وہ اس طرح ہوا کہ جب پھر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کنفرم کرے کہ ویدر آیا یہ واقعی قاتل ہے میرا چچا نہیں. وہ چند ایکٹرز کو، کچھ ایک وہ ٹریولنگ پلیئر وغیرہ ان کے علاقے میں آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک کویسچن آتا تھا، ڈراما ان ڈراما. ہاں، وہ ایک ڈرامہ، ایک چند ایکٹر کو انوائٹ کرتے ہیں محل میں، اور ان سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم ایک پلے کرو. پھر وہ ایک پلے کھیلتا ہے. وہ جو پلے، پھر اس پلے میں بھی بہو ایک کنگ ہوتا ہے، کوئین ہوتا ہے. پھر اس کنگ کا جو بھائی ہے وہ اس ملکہ کے ساتھ مل کے اس بادشاہ سلامت کے کان میں پوائزن ڈال دیتے ہیں، زہر. پھر وہ کنگ مر جاتا ہے. جب یہ سٹیج میں دکھائی دیتا ہے تو ہیملٹ کیا کرتا ہے، کوئین کو بھی اور کنگ کو بھی انوائٹ کرتا ہے. دونوں اب سارے محل، سارے وزراء دیکھ رہے ہیں. جب یہ سین آ جاتا ہے کہ بادشاہ سلامت اپنے بھائی کو زہر دے کے اپنی اس کی ملکہ کے مدد سے، تو بادشاہ سنس ہی واز اے گلٹی کانشیس، اس نے کیا تھا یہ کام، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. پھر بولتے ہیں روشنیاں
लाइट पर्दे हटाओ, रोशनियां करो, फिर उठ के वहां से चले जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस मौके पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके वालिद का ओरिजिनल कातिल जो है उसका चचा है। हैमलेट इसी ताड़ में होता है कि इसको नोट करे व्हाट वाज द फेस एक्सप्रेशन एंड व्हाट वो जो उसका वो है, देखते हैं वाकई बादशाह के जो है तेवर बदल जाते, उसके चेहरे में एकदम गिल्टी कॉन्शियस निमाई होता, फिर ये उठ के फेस नहीं करते उस प्ले को, आखिर तक उठ के चला जाता है। तो ये वहां से फिर हैमलेट को श्योर हो जाता है, कंफर्म कि he had killed my father, the present king. तो एंड इसका क्या है? एंड इस तरह होता है, देन बादशाह को भी पता चल जाता है कि ये बड़ा ये ट्रबलसम बन रहा है हैमलेट मेरे लिए। वे इसको स्टडी के बहाने इसको भिजवा देते हैं बाहर। फिर वहाँ ख़त लिखता है कि हाँ, इससे कबल ये होता है कि ये आके अपनी वालदा को कहता है कि प्लीज़ जाके खुदा के लिए मेरे उससे शादी मत करो, मेरे चाचा से। अभी तक तुम्हारे शौहर के कफन भी गीले हैं, खुश्क नहीं हुआ, मैला है, जा खुद से शादी मत करो। डोंट शेयर द बेड ऑफ माई फादर विद माई अंकल। तो इस दौरान वो उस पर है कि हिस्टेरिक कैफियत चाह जाती है, तारी हो जाती है इसकी वालदा पे, क्वीन गर्टरूड पे। पीछे जो है वो जो लॉर्ड चैम्बरलिन है, जो वजीर है, वो छुपा होता है पर्दे के पीछे। जब वो देखता है, वो कहता है कि शोर है, वहाँ से आवाज़ निकल, वो इसकी बातें सुनता है, वो लॉर्ड चैम्बरलिन, वो जो वजीर है, वो शोर की जब आवाज़ें होती है, वो कहते हैं बचाओ बचाओ कोई है। हैमलेट ऐसे घबराहट से तलवार निकाल के इसके उस वजीर को मार देता है। तो अब उस वजीर की एक बेटी है जो हैमलेट की माशूका है, ओफिलिया। ओफिलिया जब देखती है कि मेरे वालिद मर गया, मार दिया, फिर देन शी बिकेम मैड, वो पागल हो जाती है। फिर आके जाके वो ड्राउन हो किसी तालाब में गिर के मर जाती है। फिर इसका जो ओफिलिया का एक भाई है, वो वहाँ से बाहर से आता है, उसको पता चलता है कि मेरे वालिद का कातिल ये हैमलेट है। वो इससे बदला लेने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान बादशाह इसको बाहर भिजवाता है। भिजवाने के साथ साथ एक ख़त में लिखता है कि ये जब मेरे गालिबन नॉर्वे में या इंग्लैंड में जब इसको शिप पे भिजवाता है, बोलते हैं ये जब आएगा इसको मार दो। इस तरह ये होता है कि हैमलेट बच जाते, वापस आ जाता है वहाँ पे डेनमार्क में, अपने मुल्क में। फाइनली इसमें ये चैलेंज करते हैं ड्यूल का। इस ड्यूल में जो है बादशाह है, हैमलेट है, इसकी मलका, और बड़ा सा बादशाह सलामत क्या करता है कि वो इसके वाइन में जहर मिलाता है, और सारे वाइन्स में जहर मिला। फिर इनको ड्यूल की तलवारबाजी की चैलेंज होता है। तो पहले मलका उठा के पीने लगती है, तो उसमें जहर होता है, वो मर जाती है। फिर बादशाह इसके साथ अब जो एक रस्म के मुताबिक एक प्याली ये लोग एक घूंट वाइन के पीते हैं, फिर वो तलवारबाजी, तो उस वाइन में सब जहर मिला हुआ है। तो वो सब जो ही हैमलेट भी पीता है और उसके चाचा भी पीता है, वो हो जाती है, मर जाती है। चाचा मर जाता है, हैमलेट, इसकी वालिदा, उसका तो मौत ही मौत। इसको कहते हैं दिस इज अ पॉइजन प्ले। मायरीन कहते हैं ये पॉइजन से स्टार्ट होती है, ये पॉइजन मिडल में होती है और पॉइजन में एंड हो जाती है। पॉइजन प्लेस का नाम है। तो देन एवरीबॉडी डाइड, सीन में, स्टेज में, आखिर में सब मरा पड़ा है। तो बाहर से नॉर्वे के किंग फोर्टिनब्रास से पता नहीं कौन, वो आ जाता है। जब डेनमार्क के ऊपर हमला करते हैं, देखते हैं कि महल में सारी लाश ही लाश पड़ी हुई है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। ये अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू।